آج آپ کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ہماری قوم اور ہمارے سماج کے ان نوجوان بچوں تک یہ خبر پہنچنی چاہیے اور اس پر انہیں برانگیختہ بھی کرنا چاہیے، اکسانا بھی چاہیے، جن نوجوانوں کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہوں۔ کچھ آپ کی توجہ ادھر بھی کرانا چاہوں گا کہ نوجوان نسلیں جو ہماری بگڑ رہی ہیں، اور ہم بالخصوص یہ ہمارا حلقہ اور علاقہ ابھی ٹاپ پر ہے۔ دو وجہ سے یہ آج کا موضوع رکھ رہا ہوں، ایک تو پھر پتہ نہیں میں جاؤں تو پھر کب آؤں، اور دوسری وجہ یہ کہ جو مجھے خبر ملی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہماری مسجد کے آس پاس بھی ایسے کام ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ مجھے شرمندگی یہ ہوئی کہ ہمیں اس کی خبر نہیں، جبکہ ایک قوم کا امام، ایک مذہبی لیڈر، اسے حساس ہونا چاہیے، اسے آس پاس کی خبر رکھنی چاہیے، اور اب ہمیں زیادہ رکھنی ہوگی، کیونکہ صرف امام ہی نہیں، عہدے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس بات پہ بھی مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ نشہ اور نشہ آور چیز اسلام میں حرام ہے نا؟ جب اسلام میں حرام ہے تو اس کا کاروبار بھی۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ قرآن نے 3 حصوں میں منشیات کا ذکر کیا۔ بعض صحابی اور صحابیات کا تو یہ کہنا تھا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، کہ کہتی ہیں اگر پہلی بار میں، کتنی؟ پہلی بار میں کلیتاً، ٹوٹلی، اگر یہ حکم آتا کہ شراب حرام،
شراب حرام، تو شاید لوگ نہ رکتے، شاید لوگ، خدا کی بھی یہ حکمت کہ شراب حرام کرنے میں اللہ نے حکمت سے کام لیا۔ دیکھیں اب ذرا دو چار جملے میں اس کی وضاحت کر دوں، پھر آگے بات کرتا ہوں۔ پہلے قرآن نے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اس کی کچھ تجارت ہو جاتی ہے، اس سے کچھ منافع تم کو مل جاتا ہے، کچھ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں دنیاوی، تھوڑا پی کے مست ہو گئے، RMD کھا گئے، میں نے آر ملا دیا ہے، باقی آپ لوگ تو خود MD ہیں، میڈیسن ڈاکٹر ہیں، سمجھ جائیے۔ کھا وہ نشہ تم نے کر لیا، شراب لے لی، تھوڑی مستی آ گئی، کیا آیا؟ ہاں تھوڑا مست ہو گئے، یہ فائدہ ہے۔ پھر قرآن نے نقصانات بھی سمجھا دیے، یہ مضر ہے صحت کے لیے، تمہارے فائدے مند کبھی نہیں ہو سکتا، تمہاری صحت اس سے برباد ہو جائے گی، تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ کیا؟ نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ ہمارا ایک دوست تھا، انتقال ہو گیا اس کا، وہ بھی نشیڑی تھا۔ اب دوست کا ہوں تو اب مت سمجھیے گا ہم بھی رہے ہوں گے۔ تو اس نے ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے فٹ بال ہم لوگوں کے بیچ کہا، ہو جاتا ہے نا تو میں، تو کہا اس نے ہم سے لڑائی کی ہے، دیکھو ہم برباد کر دیں گے۔ اچھا میں نے ادھر جا کے پوچھا کیا ہادی، اللہ جنت دے، ہادی تو برباد کیسے کر دے گا؟ بولے اس کے گھر میں ایک کو نشیڑی بنا دوں گا، اور بنا دیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں خود شاہد ہوں، بنا دیا۔ وہ جانے کو تو چلا گیا مگر اس کے گھر کو برباد، نسلیں برباد کرنی ہو نشہ کی طرف لگا دو۔ اور ہمارے پیچھے تو پوری قوم پڑی ہے بھائی، اور ہمیں ہوش ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی طاقت کے بل بوتے جتنی طاقت ہے آپ کو، اب مجھے معلوم ہوا مسجد کے آس پاس ایسا ہوتا ہے تو میری طاقت یہ ہے کہ میں کم سے کم مسجد میں اس بات کے لیے احتجاج کروں۔ اب میں باہر جا کے نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی کروں گا تو آپ ہی لوگ کرو گے کہ یہ مولانا ہے کہ دادا ہے، مجھے معلوم ہے آپ ہی لوگ بولو گے یار یہ لہجہ اور انداز تو دادا بھائی لوگوں کا ہے، دیکھو مولانا ہے، عالم ہے، کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے حتی المقدور اپنی طاقت سے اس برائی کا قلع کما کریں، نہ کر سکیں تو اس میں معاون بنیں، مدد کریں، نہ کہیے کہ اس کو بڑھاوا دیں۔ بولیے ایک مومن کا شیوا ہے، بولیے سب سے پہلے یہ کہ نشہ کی حقیقت کو آپ سمجھیں، جب یہ عمل اسلام میں ہے ہی نہیں تو مسلمان کیوں کر رہا؟ اس کے لیے مسلمان محنت کیوں نہیں کر رہا ہے؟
اس کے لیے سینہ سپر ہو کر سب مل کے اکٹھے ہو کے کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ فلاں آگے بڑھا ہے وہ جانے لو، وہ اکیلا ذمہ دار ہے؟ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اور مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہر برائی کا خاتمہ ہم سب مل جل کر پوری طاقت سے عزم کرنے کے کرنا ہے۔ پھر ایک دوسرا حکم آیا قرآن کا، فائدے بتا دیے، کچھ نقصان، فائدے دونوں تھے، سمجھا دیا۔ اب کچھ زمانہ گزرا، پھر قرآن نے ایک دوسرا حکم، اب دوسرا حکم کیا کہا؟ نماز کی حالت میں پی کے مت آنا، نشے کی حالت میں مسجد میں، ابھی تک حرمت نہیں آئی، ابھی حرام نہیں ہوا، پہلے بتایا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ ایک زمانہ گزرا، کہا نہیں دھیان رہے، مسجد میں نہیں، نماز میں نہیں، بہانہ کچھ بھی لگاؤ، بہانہ کچھ بھی لگاؤ، کہا گیا نہیں مسجد نہیں۔ یاد رہے اب مسجد آنا ہے، نماز میں آنا ہے، تیاری کتنی دیر پہلے کرتے ہیں آپ؟ کم سے کم جماعت کے کم سے کم 20 منٹ 15 منٹ تو ہے۔ اب وہ زمانہ تو گھڑی کا تھا نہیں، تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ لوگ تیاری کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ آدھا گھنٹہ کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے تمہیں نشے کی کوئی چیز لینا، تو ایک گیپ تو فجر سے ظہر کا ہے، تو اس میں تو ٹھیک ہے صاحب، ایک گیپ ظہر سے عصر کا ہے، یہ اس میں بھی گیپ ہے، تب ٹھیک ہے، ممکن ہو سکتا تھا، لیکن عصر سے عشاء تک میں اتنا گیپ عرب میں تو اور نہیں ہے، وہاں اور جلدی ہوتی ہے، حرم میں دیکھے ہوں گے۔ تو اب یہاں کوئی قرآن نے، اللہ نے یہاں بالکل پابندی لگا دی، کم سے کم اتنے دیر تو رکے رہیں گے، یہ 5 وقت کی نمازیں، اس کے لیے تیاری ہوگی، اتنے وقت لوگ بچے رہیں گے۔ اب انہیں حکمت سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دوسرا آرڈر، یہ سیکنڈ۔ اب تیسرا اسٹیپ تھا، تھرڈ اسٹیپ ڈائریکٹلی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اب ٹوٹلی حکم لگا، منادی نے ندا دی، بھائی ابھی گومتی پور، رکھیال، باپو نگر میں جو مسلم ایریا ہے، اگر یہ اعلان کیا جائے، ندا دی جائے کہ آج کے بعد کوئی نشے کا کاروبار بولیے نہیں کرے گا، کتنے لوگ سنیں گے؟ چلیے میں ہی بول رہا ہوں، اب اس ویڈیو کے واسطے سے میں تقریباً سب تک پہنچاؤں گا، کوشش آپ بھی کیجیے گا کوشش۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں کہ اس کے صرف پینے کی اجازت نہیں دیتا، نشے کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں کہ اس کے کاروبار کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں کہ اس کے صرف خرید و فروخت اور بزنس کی اجازت نہیں دیتا، حرام حرام حرام۔ اگر کوئی نشہ کی چیز خرید یا بیچ کرتا ہے تو وہ بیع ہی نہیں ہے، اسلام نے بتایا وہ بیع جائز نہیں ہوگا، اس سے جو کمایا وہ کمائی حلال نہیں ہوگی، اس کمائی میں زکوٰۃ نہیں ہے،
کیونکہ اس کے تم مالک نہیں ہو، حرام راستے سے کمائے ہو، اس لیے زکوٰۃ نہیں، اللہ نے حصہ بھی نہیں رکھا کہ تم غریبوں کو کچھ دے سکو زکوٰۃ کے طور پر۔ اب ذرا اندازہ لگائے، اس کے لیے تو حکم ہے کہ یہ اس معاشرے میں ہر فرد پر حرام ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس معاشرے میں اس کا خرید و فروخت کرنا، بزنس کرنا، لین دین کرنا بہر صورت حرام ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ بخاری و مسلم پڑھیں، جن پیالوں میں لکڑیوں کے لوگ شراب پیا کرتے تھے، پیغمبر نے فرمایا ان پیالوں کو حرام کرو، آج کے بعد اس پیالے کو گھر میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ذرا آپ سوچیے، پیالے سے کیا لینا ہے؟ ذرا غور کیجئے، پیالے سے کیا لینا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیالے کا استعمال ایسے ہی ہو، پیالے کا استعمال دوسری چیزوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، حکم ہے۔ لیکن قربان جائیں ان صحابہ پر، ان کی عظمت پر ہمارے ماں باپ قربان، کہ ان کا یہ عزم دیکھیں، ان کا وہ مقام کیوں اتنا بڑا مقام ہے، ذرا سمجھیں۔ جو لوگ شراب کے رسیا تھے وہ پانی کی جگہ شراب کا استعمال کرتے تھے، اسی لیے ام المومنین نے کہا کہ اگر یک بارگی نازل ہوتا حکم تو شاید عرب کے لوگ نہیں بچتے، چھوڑتے نہیں۔ یہ حکمت خدا کی ہے کہ اس نے دھیرے دھیرے بتدریج 3 اسٹیپس میں لوگوں کو اس سے دور فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، اور اتنی عجیب قوم کہ جس کے کھانے میں پانی نہیں، گھونٹ میں شراب ہو۔ اس کا عالم یہ کہ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، حکم آیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، ایک قطرہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو مورخ لکھتے ہیں پورے شہر کی نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی، جن کے یہاں کاسا تھا انہوں نے کاسا توڑ دیا، جن کے پاس سراہیاں تھیں سراہی توڑ دی اور اسے بہا دیا کہ اللہ رسول نے کہہ دیا حرام تو ہمارے لیے حرام ہے۔